بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے تہجد نماز زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کی دعائیں رات کے آخری حصے میں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کون مجھے مانگ رہا ہے تاکہ میں عطا کروں۔ آپ صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ ایک دعوت کا جواب دے رہے ہیں، اور کبھی کبھی جواب وہ نہیں ہوتا جو آپ نے مانگا، بلکہ وہ ہوتا ہے وضاحت، صبر یا کوئی دروازہ جس پر آپ نے کبھی دستک ہی نہیں دی تھی۔ دل میں ایک گہرا سکون داخل ہوتا ہے۔ تہجد آپ کے مسائل ختم نہیں کرتی بلکہ یہ بدل دیتی ہے کہ وہ کتنے بھاری محسوس ہوتے ہیں۔ جب آپ خاموشی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دل آخرکار سانس لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھا رہے، اور یہی شعور خود سکون بن جاتا ہے۔ آپ کی فکریں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو دن کے وقت بوجھل محسوس ہوتی تھی رات کے وقت اللہ کی موجودگی میں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، نہ اس لیے کہ وہ ختم ہو گئی بلکہ اس لیے کہ آپ نے انہیں واپس اس کے سپرد کر دیا جس کا اختیار انہی پر ہے۔ روزی کے غیر متوقع دروازے کھل جاتے ہیں۔ کبھی روزی پیسے کی شکل میں آتی ہے، کبھی مواقع، مدد، نئے خیالات یا سکون کی صورت میں۔ تہجد ایسے دروازے کھولتی ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ اللہ ایسے ذرائع سے عطا فرماتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ حل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تہجد میں وضاحت آتی ہے، خیالات پرسکون ہو جاتے ہیں اور الجھنیں سلجھ جاتی ہیں۔ اچانک وہ چیز جو مشکل لگ رہی تھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ رہنمائی اس دل میں آسانی سے بہتی ہے جو سکون میں ہو۔ آپ کی فہم و بصیرت مضبوط ہو جاتی ہے جب آپ کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کے فیصلے پرسکون اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ جلد بازی نہیں کرتے، گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اعتماد کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آپ کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ تہجد عبادت کو اللہ کے ساتھ ایک ذاتی ملاقات میں بدل دیتی ہے۔ آپ دوری محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جانا پہچانا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ اس قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو باقی سب کچھ پہلا جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کے گناہ اپنی کشش کھونے لگتے ہیں۔ اندھیری رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نافرمانی کو بھاری محسوس کرواتا ہے۔ یہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے۔ آپ وہ لمحے نہیں گنوانا چاہتے جو رات کے وقت محسوس کیے تھے۔ آپ اپنے آپ کو مختلف نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے لیے اٹھنا آپ کے خودی کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی قدر محنت، خوبصورتی یا کامیابی میں نہیں بلکہ ایک ایسے بندے ہونے میں ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تہجد آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہے، نہ ایک رات میں، نہ شور شرابے کے ساتھ، بلکہ خاموشی، گہرائی اور مستقل طور پر۔ حتیٰ کہ 2 رکعتیں بھی دل بدل سکتی ہیں۔ چھوٹے سے شروع کریں لیکن شروع ضرور کریں۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہیے عبادت قضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ تہجد عشق ہے۔ سجدے میں جاتے آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہوں میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں۔ میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کسی معجزے سے کم ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے
کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ سنن نسائی 1788۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجدوں سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا بلاوا آ رہا ہے اذان کے ذریعے، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن تہجد ایسی نماز ہے جس کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے تہجد کی نماز نصیب کرتا ہے۔ ارے تہجد کو خوش قسمت لوگ ادا کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بھلا ان سے بھی زیادہ خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مجھ سے کافی لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جو ہم نے تہجد میں جو مانگا وہ واقعی قبول ہوگا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ راستہ تو آپ کو نظر نہیں آتا قبولیت کا تہجد پڑھنے کے باوجود بھی۔ پہلی بات تو یہ، دعا کوئی سی بھی ہو رد نہیں ہوتی، اور رہی بات تہجد کی دعا کی تو اللہ تہجد کی دعا کو معجزات کی صورت میں قبول کرتا ہے، وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمہیں تو خود پہ ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو۔ راستے جب نظر نہیں آتے نا، تم سوچتے ہو قبولیت کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، دعا کیسے قبول ہوگی، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس تب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا کرو اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے، تو کیوں حالات سے پریشان ہوئے بیٹھے ہو؟ کیوں لگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ جو تہجد میں مانگ لیا یقین کرو وہ مقدر میں لکھ دیا گیا۔ دیری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس جس طرح ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح قبولیت کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو یاد رکھو، ملے گا تو وہی جو مانگا ہے، جو چاہا ہے، جس کی خواہش کی ہے، لیکن تمہارے حق میں مقرر کردہ بہترین وقت پر۔ جب راستے بند نظر آئیں تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتا ہوں اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر سارا دکھ سناتا ہوں۔ آپ کا معجزہ صرف ایک تہجد کی دوری پر ہو سکتا ہے۔ کامنٹ کریں، یا اللہ میں تیرے منصوبے پر بھروسہ کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔